السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ہے آپ کی طرف سے جو ہمیں سوالات آتے ہیں، جو بعض اوقات کامنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات واٹس ایپ میسیج کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ہماری ویڈیوز میں شامل ہوتا ہے، آپ بھی اس پر سوال بھیج سکتے ہیں۔ بس ایک بات کی آپ سے درخواست ہے کہ فون کرنے کی بجائے اگر آپ صرف وائس میسیج بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آج کے سوال پر بات کرنے سے پہلے کیا یہ اچھا ہو جو ہمارے جتنے نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل والا آئیکن جو ہے وہ بھی کلک کر دیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف۔ کھریاں کھریاں دیکھنے والے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عمران نیازی پہلے جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر پر کھل کر تنقید کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ برا سلوک کیوں نہیں ہو رہا جو اس سے پہلے والے جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں جب وہ حکومتوں سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا؟ ان لوگوں کو تو وہ جو گستاخ سیاستدان تھے اٹک والے قلعے میں رکھا جاتا تھا، لیکن اس کو 5 اسٹار جیل میں رکھا گیا ہے۔ اب میں ان صاحب کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہ نامعلوم افراد کے خوف سے جو ہے وہ خود بھی نامعلوم رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی جو ہے خواہش، اور میں جو ہے احترام کرتا ہوں اس بات کا۔ تو عمران نیازی کے ساتھ جو ہے اس خصوصی جو سلوک ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میرے نامعلوم جو ہے سوال کرنے والے صاحب، اور ہمارا پروگرام مختصر ہوتا ہے تو میں ساری وجوہات کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو ایک وجہ جو وہ یہ ہے کہ اس نیازی کی جو سیاست میں آمد ہے، اس کی جو انٹروڈکشن تھا، اس سے ہمارے جو سیاسی جرنیل ہیں انہوں نے نہ صرف اس ملک پر اپنا قبضہ جو ہے اس کو بہت مضبوط کیا ہے، بلکہ اس سیاسی جماعت کو بھی ووٹ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگایا کرتی تھی۔ اب اس سیاسی جماعت کو جرنیلی کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران نیازی کو جو ہے مستقل طور پر سیاست سے آؤٹ نہ کیا جائے۔ ملک رفیق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کبھی اچھے دن آ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جی ضرور آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے۔ ساری قوموں میں اسی طرح ہوتا ہے، صدیوں کا سفر ہوتا ہے۔ یہاں انگلینڈ میں بھی بڑے ٹائم لگا تھا، امریکہ میں بھی کتنے سال سول جو ہے وہ وار ہوئی تھی، اور اس کے بعد جا کر پھر جو ہے حالات بہتر ہوئے ان کے، انشاءاللہ ہمارے بھی ہوں گے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس عمران نیازی کی وجہ سے جو جرنیلوں کو کیا فائدہ ہوا کہ ایک تو ملک پہ قبضہ مضبوط ہوا، اور دوسرا جو ووٹ کو عزت دو والے تھے ان سے ووٹ کی عزت کروا رہے ہیں، اس لیے اس کو رکھا ہوا۔ لیکن جو ہمارا سوال ہے عمران نیازی سے جو 5 اسٹار جیل والا یہ جو خصوصی سلوک ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ مقامی نہیں، یہ بین الاقوامی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے، بظاہر تو یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، لیکن ہوا کیا، آزادی کے فوراً بعد انگریزوں کے ٹرینڈ کیے ہوئے جو جرنیل تھے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا، اور یہ وہ جرنیل تھے جن کی مدد سے انگریز نے اس خطے پر اپنا قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ قبضہ تو انہوں نے خود کیا تھا آ کے پہلے، بعد میں یہاں سے انہوں نے ایک لشکر ٹرینڈ کیا جن کی مدد سے وہ اس قبضے کو قائم رکھتے تھے اور باہر جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ لڑتے تھے۔ تو یہ جو نیا قبضہ گروپ پاکستان میں جو ہے، پاکستان بننے کے بعد جس نے قبضہ کیا، تو اس کو اپنے جو سابقہ باس تھا اس کی طرف سے ہر طرح کی سپورٹ حاصل تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان جرنیلوں کو ایک ایسے باس کی سرپرستی مل گئی جس نے ان پر ڈالروں کی برسات شروع کر دی۔ ڈالروں کی اس برسات کے پیچھے اس نئے باس کے اپنے جو بین الاقوامی مفادات ہیں وہ تھے، اور ان کے لیے جو ضروری تھا ان کو پورا کرنے کے لیے کہ پاکستان پر ان جرنیلوں کا کنٹرول جو ہے وہ رہے، اور پھر ڈالر دینے والے باس کی جو بین الاقوامی ضروریات ہیں ان کے مطابق یہ جو ہمارے مقامی سیاسی جرنیل ہیں یہ چہرے تبدیل ہوتے رہے لیکن کام سارے وہی کرتے تھے۔ تو یہ جو مقامی سیاسی جرنیل ہیں یہ کبھی اعلانیہ اور کبھی غیر اعلانیہ مارشل لا لگا کر اس ملک پر حکومت کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہوتا ہے تو اس کے دوران انہیں ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ووٹ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسی ضرورت کے تحت انہوں نے پاکستان میں صرف ان لوگوں کو سیاست میں پھولنے پھلنے کی اجازت دی ہے جو اچھے نوکروں کی طرح یس سر یس سر کرنے والے ہوں۔ اچھا، یہ جو ڈالر دینے والے باس ہے اس کے لیے بھی جو یہ پاکستان میں جو سیاسی نوکر ہوتے ہیں جن کو سیاستدان کہتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں، کچھ ایسے ہیں لیکن ان کی جو ہے ریچ اتنی نہیں ہے پبلک تک۔
تو ڈالر دینے والے باس کے لیے ان سیاسی نوکروں سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے ان جرنیلوں کی ہے، کیونکہ اس نے اس ڈالر دینے والے باس نے جس فوج سے کرائے کی فوج والا کام لینا ہوتا ہے وہ انہی جرنیلوں کا حکم مانتی ہے۔ ملک میں حالانکہ جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، لیکن اس لشکر کے لیے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور آپ نے اکثر یہ خبریں بھی سنی ہوں گی، جی وزیر اعظم کو ایک عام سے فوجی افسر نے، کوئی میجر سعد کا سنا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کو چپیڑیں لگا دیتے، یہ صورتحال ہے۔ تو عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈالر دینے والا باس ہے، اس سے ہمارے سیاسی جرنلوں کے تعلقات اچھے رہتے ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضروریات کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہوا ایسے کہ کچھ سیاسی جرنیل ایسے آ گئے جنہوں نے ڈبل گیم کی، باس سے ڈالر بھی لے لیے اور باس کی مرضی کا کام بھی نہیں کیا، اپنی مرضی سے کام کیا۔ تو پھر اس کے بعد سیاسی جرنیلوں کی یہ جو ڈبل گیم تھی نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی طاقت جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کو کم کرنے کے لیے جو ڈالر دینے والا باس تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں ایسا سیاسی بندوبست کیا جائے کہ وہ ان حد سے زیادہ جو ڈالر طاقتور ہو گئے ڈالر جرنیل، ان کو دوبارہ اسی لیول پر لے آئے، یعنی آنے والی تھا تھے کہ پھر یہ چوں چراں کیے بغیر جو ہے جو ان کو حکم آئے ڈالر دینے والی سرکار سے، یہ اس پر عمل کریں، کوئی ڈبل گیم نہ کر سکیں۔ تو خیر سیاسی جرنیلوں کی اس طاقت کو کم کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہاں پر جو ہماری ایگزیکٹو ہے اس میں ہماری جو جوڈیشری ہے اور میڈیا، اس میں ایسے لوگ داخل کیے کہ جن کے قلم، ہاتھ اور زبانیں جو ہیں وہ معقول معاوضے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی، اور پھر اپنی اسی خفیہ فورس کی مدد سے یہ جو نیٹ ورک انہوں نے بنایا ڈالر والے باس نے، انہوں نے پاکستان میں یہ ایک ایسے بندے کو نمایاں کیا جس کو آپ عمران نیازی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو ہے ان جرنیلوں کی طاقت کم کرنے والے پروگرام پر جو عمل کرنے پر بھی آمادہ تھا اور موزوں بھی تھا، کیونکہ یہ خود کہتا ہے میں مغرب میں رہا ہوں ساری زندگی، تو اس کے طور طریقے وہی تھے، تو اس کو کوئی ایسی ہمدردی یا دلچسپی نہیں تھی پاکستان کے ساتھ، اس کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، اسے وہ چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مرضی قربان ہوتا جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ان سیاسی جرنیلوں نے کیا کیا کہ ان کے جو سیاسی نوکر تھے ان سے ان کے پھڈے چلتے رہتے ہیں، کوئی نوکر آنکھیں دکھائے تو اس کو نکال دیتے، تو ایسی ہی صورتحال تھی ملک میں۔ تو انہوں نے جو پرانے نوکر تھے ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ جو نیا عمران نیازی تھا اس کو سیاسی نوکری دے دی، لیکن اس کو نوکری دیتے ہوئے ان کو سیاسی جرنیلوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کوئی عام سا نوکر نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی اسی طرح پہلے والے نوکروں کی طرح جب چاہیں گے اس کو نوکری سے فارغ کر دیں گے، لیکن یہ نوکر تو اس کے تو سمندر پار کنیکشن تھے۔ تو اس نئے نوکر نے اپنے جو اصل باس تھا نا ڈالر والا باس، اس کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے کچھ ایسے کام کیے کہ یہ جو ہمارے سیاسی جرنیل ہیں ان کو اپنا فوج میلہ جو ہے وہ خطرے میں نظر آنے لگا، تو انہوں نے پھر اس کو فوری طور پر نوکری سے نکالا۔ اس کا تیزی سے کورٹ مارشل بھی کیا، جس طرح وہ سمری عدالتیں ہوتی ہیں ان کی یہ سزائیں اسی طرح دی تھی نا، فوجی عدالتوں میں اسی طرح ہوتا ہے، ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جج جو بس اپنی طرف سے پڑھ کے اور اس کے بعد جو اس کے دل میں آتا ہے وہ جو اس کا موڈ ہوتا ہے اس کے مطابق سزا دے دیتا ہے۔ تو عمران نیازی کو سزائیں بھی اسی طرح دلوائی گئی تھی کہ پورا جو ایک لا کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے وہ فالو نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک اور بات تھی لیکن پھر بات ہماری لمبی ہوتی جائے گی۔ تو خیر اس نوکر کو جب نکال رہے تھے ہمارے جرنیل تو اس نے اپنے مالک کو دھمکی بھی دی، کیونکہ یہ اس کے پیچھے اس کو پتا ہے کہ کون لوگ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے نوکری سے نہ نکالو ورنہ میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا، اور پھر بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو خطرناک بندہ ہے ان سیاسی جرنیلوں کے جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی وجہ تو ظاہر ہے اس بندے کے غیر ملکی سرپرست ہیں، اور دوسری وجہ وہ سارا خفیہ نیٹ ورک ہے جو ڈالر دینے والوں نے ملک کے یعنی ہمارے ملک کے ہر شعبے میں جو بنا رکھا ہے، اور یہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔ اب سیاسی جرنیل اس خطرناک کے خلاف جو چھوٹی موٹی کارروائی کرتے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے عدلیہ اور میڈیا دونوں میں مجاہدین جو ہیں وہ کثرت سے موجود ہیں، اور عوامی سپورٹ تو اس نے بہرحال اپنی چرب زبانی سے اور اپنی تقریروں سے اپنے ایک پورا ایک نیٹ ورک جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہوا تھا۔ تو اب سیاسی جرنیلوں کے لیے اس کے خلاف جو ہے کوئی بڑی کارروائی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ لوگ جو ہیں ناراض ہو جائیں گے کہ جنہوں نے پہلے تو ان سیاسی جرنیلوں کو اس ملک پر قبضہ کرنے میں مدد دی تھی، اور انہی کی مدد سے یہ قبضہ جو ہے وہ اب تک قائم ہے، اور ان کا فوج میلہ جو وہ چل رہا ہے، اور اسی ڈالر والے باس کی وجہ سے یہ
جو ہمارے سیاسی جرنیل ہیں اپنے اس سابقہ سیاسی نوکر کو جو ہے انہوں نے 5 اسٹار جیل والی سہولت دے رکھی ہے، اور اس کی آئے دن والی جو زبان درازیاں ہیں اور تخریبی کارروائیاں ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارے نامعلوم کالر کو بھی اپنی بات کا جواب مل گیا ہوگا، اور جو ہمارے دوسرے ویورز ہیں انہیں بھی ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کسی اور سیشن میں، اسی سوال و جواب کے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنے سوال جو ہے وہ بھیجا کریں، ہمارے واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ ہماری ویڈیوز میں ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ دیں اجازت، رب راکھا۔